پاکستان کہانی میں آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے دنیا کے ایک ایسے ملک کی جو اپنی نیچرل بیوٹی ہو، کھانے ہو، عمدہ کلچر ہو یا خوبصورت ترین خواتین اور مرد، ہر حوالے سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ترکی کی۔ خاص کر پاکستانیوں کے لیے ترکی کی ایک خاص اہمیت ہے اور پاکستانی ترکی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ ترکی کی آبادی 9 کروڑ کے قریب ہے۔ ملک کا کوئی سرکاری مذہب نہیں، لیکن ملک کی 99% آبادی مسلمان ہیں۔ ترکی یور ایشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا تھا اور آج تک چل رہا ہے۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو 2 براعظموں میں واقع ہے۔ اس ملک کی 97% زمین ایشیا میں جبکہ باقی یورپ میں ہے۔ در حقیقت ترکی کا شہر استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو 2 براعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک کے ساتھ ملتی ہے، جن میں ارمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق، شام، بلغاریہ، یونان اور جارجیا شامل ہے۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور یورپ کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، جس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تاہم یہ ترکی کا دارالحکومت نہیں۔ اس ملک کے دارالحکومت کا اعزاز انقرہ کے پاس ہے۔ 1923 سے پہلے ترکی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ خلافت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ خلافت ختم ہونے کے بعد 30 سے زائد ممالک بنے۔ ترکی ماضی میں غریب اور قرض تلے دبا ملک تھا جس کو بے پناہ معاشی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن موجودہ صدر رجب طیب اردگان کے صدر بننے کے بعد ترکی کی معاشی حالت بدلی اور ترکی نے بے انتہا غربت کو نہ صرف ختم کیا بلکہ آج پوری دنیا سے ہزاروں لوگ روزگار کی تلاش میں ترکی جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں کی 9000 اقسام میں سے 1/3 اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں؟ اس کے علاوہ 5 منفرد جانوروں کی اقسام اور 52 مچھلیوں کی ایسی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ دنیا کے 1/4 گلاب کے پھول ترکی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سینٹا کلاس کی کہانی ترکی میں شروع ہوئی؟ وہ انسان جس کی وجہ سے سینٹا کلاس کی کہانیاں عام ہوئی، اس کا نام نکولس تھا۔ وہ ایک امیر والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ نکولس ایک عیسائی بشپ تھا۔ جب اس کے والدین فوت ہو گئے تو اسے بہت زیادہ دولت ملی جسے وہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سونے کے سکوں کے تھیلے گھروں کی چمنیوں میں رکھ جاتا اور بچوں کو پھل دیتا تھا۔ اس کے اچھے کام پورے یورپ میں پھیل گئے اور مقامی لوگوں نے اسے اپنے افسانوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ ترک لوگ چائے کے دیوانے ہیں۔ اگرچہ آپ ترکی کو ان کی کافی کے لیے جانتے ہوں گے، لیکن 96% آبادی روزانہ کم از کم 1 کپ چائے ضرور پیتی ہے۔ ترکی کی چائے کڑک ہوتی ہے اور وہ اسے چھوٹے ٹیولپ کے شیشوں میں پیتے ہیں۔ اگر آپ ترکی کا سفر کریں تو ترک لوگ مہمان نوازی کے طور پر آپ کو چائے ضرور پیش کریں گے۔ استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، یہ شہر بھی روم کی طرح 7 پہاڑیوں پر بنایا گیا تھا۔ تاہم یہ ایک اتفاق نہیں تھا۔ بازنطینی سلطنت نے اس شہر کو نئے روم کے طور پر سامنے لانے کے لیے اس طرح تعمیر کیا تھا۔ تمام 7 پہاڑیاں تاریخی اعتبار سے اہم ہیں اور متاثر کن مساجد اور خوبصورت محلات سے جڑی ہوئی ہیں۔ ترکی میں کل 82,693 مساجد ہیں۔ ترکی دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد کا گھر ہے کیونکہ تمام ترکوں میں سے تقریباً 99% مسلمان ہیں۔ ترکی کی سب سے دلکش مساجد میں سے ایک سلطان احمد مسجد ہے جو استنبول کی نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آیا صوفیہ مسجد، جس کو حال ہی میں دوبارہ کھولا گیا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ ان مساجد کو دیکھنے آتے ہیں اور یہ مساجد فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم بازار ہے۔ اگر آپ سفر کے دوران مقامی اشیاء کی خریداری کرنا اور تحائف خریدنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننے میں کافی دلچسپی ہوگی کہ استنبول کا گرینڈ بازار، جس کا سرکاری نام ترک زبان میں کپالی کارسی ہے، 1455 میں اس کو بنایا گیا تھا۔ یعنی یہ بازار 567 سال پرانا ہے، جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ قدیم بازار بناتا ہے۔ ترکی ایک ٹورسٹ بیسڈ اکانومی ہے جہاں ہر سال تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اور ترکی ہر سال تقریباً 25 ارب ڈالرز ٹورزم سے کماتا ہے۔ کیونکہ ترکی ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے، ترکی میں نہ صرف خوبصورت ساحلی علاقے ہیں بلکہ یہاں بہت شاندار پہاڑی سلسلے ہیں۔ 130 سے زیادہ پہاڑ 2900 میٹر یعنی کہ 9514 فیٹ سے بلند ہے۔
اور تقریباً 1 درجن موسم سرما کے ریزورٹس ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں تاکہ ترکی میں برف باری اور موسم سرما کے مزے لے سکیں۔ کیپاڈوشیا ترکی کے مقبول ترین قدرتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جس کو آپ نے ان بلونز کے ساتھ ہمیشہ دیکھا ہوگا۔ یہ جگہ ترکی کے لیے بہترین وزٹنگ سائٹس میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں دنیا کی بہترین بیچز ہیں جن کو خاص طور پر ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں بہت سارے تاریخی ورثے بھی موجود ہیں۔ ترکی میں 13 یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 62 ایسی بھی جگہیں ہیں جو عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل ہیں۔ اگر ہم استنبول ایئرپورٹ کی بات کریں تو استنبول ایئرپورٹ کو دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو بہت اہم ایویشن ہب سمجھا جاتا ہے اور اس کو یورپ کا سب سے بہترین ایئرپورٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کو ہر سال 6 کروڑ سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کو بہت زیادہ اپ گریڈ کر کے اس کی کیپیسٹی کو 200 ملین لوگوں تک بڑھانے کا پلان ہے۔ ترکی کی بات ہو اور کھانوں کی بات نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ترکی کے کھانے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ ترکی کے کھانے زیادہ تر عثمانی کھانوں کا ورثہ ہے جسے بحیرہ روم، بلکان، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیائی، مشرقی یورپی، آرمینیائی اور جورجیائی کھانوں کے امتزاج کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں آپ کو دنیا کے ہر طرح کے کھانے اور ریسٹورنٹس مل جائیں گے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں ٹرکش خواتین کی خوبصورتی کے بارے میں۔ ان خواتین کو دنیا کی خوبصورت ترین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صدیوں سے دنیا بھر کے مرد اس خطے کی خواتین کے دیوانے ہیں۔ ٹرکش ڈراموں اور موویز میں اداکاراؤں کی خوبصورتی دیکھ کر دنیا دیوانی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس خطے کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے ہزاروں لوگ ترکی میں محض شریک حیات کی تلاش میں جاتے ہیں۔ تو یہ تھے ترکی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جو کہ کسی بھی شخص کو ترکی جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ترکی ایک بہترین ملک ہے۔ اگر آپ دنیا کا ایک بہترین ملک وزٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں کے لوگ ہوں، کھانے ہوں، کلچر ہو یا جہاں کا موسم ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو، تو یہ ساری خوبیاں ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔